کام بھی کر دیں تو ایک شرط پہ کر دیتے ہیں کہ تمام مکاتب فکر کے جو بڑے بڑے علماء ہیں جن کی آواز پوری دنیا میں اس فرقے کے لوگ سب سے بلند سمجھتے ہوں، جس طرح کہ ہمارے اسٹوڈنٹس اس پلیٹ فارم کی آواز کو سب سے بلند سمجھتے ہیں، ہماری اس پلیٹ فارم کی آواز، میں باقیوں سے نہیں کمپیئر کروا رہا، تو اس میں ظاہر ہے کہ میرے ساتھ اختلاف رائے ہے نا مخالفین کو، تو مخالفین بھی پھر اپنے فرقے کا سب سے بڑا لے کے آئیں. یعنی اگر کسی بریلوی نے بات کرنی ہے تو مفتی منیب الرحمان صاحب کو وہ سامنے لے کے آئیں، جو مشکل وقت آنے پر ان کا ساتھ دیتے ہیں. پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے وہ دھرنوں کا ایشو ہوا تو مفتی منیب صاحب نے صلح کروائی تھی نا گورنمنٹ اور ان کے درمیان. دیوبندیوں نے آنا ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کو لے کے آئیں، ٹھیک ہے، میں ان کے قدموں میں بیٹھوں گا، وہ ہماری کرسی پہ بیٹھیں، ہم اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے ان سے سوال و جواب کریں گے کہ بتائیں آپ کے یہ عقیدے جو قرآن و سنت سے بالکل متصادم ہے، آپ کے پاس کیا دلائل ہیں. اسی طریقے سے اگر اہل حدیث نے لے کے آنا ہے تو ساجد میر صاحب کو لے کے آئیں، اہل تشیع نے لے کے آنا ہے تو ساجد نقوی صاحب کو لے کے آئیں، یا اگر وہ بڑے نہیں آ سکتے تو کسی چھوٹے کو اگر وہ بھیجنا چاہتے ہیں ہم یہ بھی ان کو ورژن دیتے ہیں، لیکن ویڈیو میں ریکارڈ کروائیں کہ یہ چھوٹو جو آ رہا ہے میری طرف سے یا چھوٹا جو آ رہا ہے، اس کی جیت میری جیت، اس کی ہار میری ہار ہے، اس کی جیت میرے فرقے کی جیت، اس کا لاجواب ہونا میرے فرقے کا لاجواب ہونا ہے. یہ نہ ہو کہ وہ چھوٹو جب علم کی دنیا میں ہم اسے مات دیں، کل کو آپ کے فالوورز کہیں کہ نہیں ہم نے اپنا بڑا تو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اس کو آپ کرتے تو ہم آپ کو مانتے، تو پھر تو چھوٹے تو آپ کے لاکھوں کی تعداد میں ہیں. مجھے تو عمر نو بھی مل جائے تب بھی میں ان سے بات نہیں کروں گا، اس کا اینڈ کوئی نہیں ہوگا. جہلم میں ہی چھوٹے نہیں ختم ہونے آپ کے، ہزاروں کی تعداد میں تو جہلم میں موجود ہیں، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. اس لیے بہتر یہ ہے یہ کریں. اور یہ بھی میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کا دل رکھنے کے لیے کہ کہیں شیطان انہیں یہ وسوسہ نہ دلائے کہ شاید کوئی یہ ایک پوائنٹ ایسا ہے جو انجینئر صاحب کی کمزوری ہے. یار ہمارے تو اسٹوڈنٹس کے جواب بڑے بڑے علماء نہیں دے سکتے اور بے عزت ہوتے ہیں پبلکلی. میرا جواب کیونکہ ہم نے تو قرآن و سنت سے دلائل رکھے ہیں، وہ میرا جواب بھی نہیں، قرآن و سنت کے دلائل کے اگینسٹ معاملات ہیں، کون آ سکتا ہے اس کا مقابلہ کر سکتا ہے. تو اماد الاسلام بھائی جو کچھ کر رہے ہیں، فون کر کے وہ کسی عالم دین کو فون کرتے ہیں کہ مولانا کوئی آیت ہے، کوئی حدیث ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ پہلے تو مولانا کہتے ہیں میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، تو سامنے آ کے بیٹھ، ٹھیک ہے. یہ تو ان کی کاریگری ہے کہ جس عالم کے پاس ٹائم نہیں وہ آدھا گھنٹہ ان سے گپ شپ بھی کر لیتا ہے اس فون پہ، لیکن اس آدھے گھنٹے میں ایک آیت ایک حدیث نہیں بتا سکتا المحنت کے ان 3 عقیدوں میں سے کسی ایک عقیدے کی سپورٹ میں کہ رسول اللہ کی قبر اللہ کے عرش سے افضل ہے. کوئی دلیل نہیں. ہم قبر رسول میں حیات النبی کو دنیا کی سی مانتے ہیں، آخرت کی سی تو ہم بھی مانتے ہیں، جسم مبارک بھی سلامت ہے. تیسرا، ہم بزرگوں کے سینوں اور قبروں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل ہیں. اور یہ جب پوچھتے ہیں تو وہ کہ کوئی آیت حدیث بتائیں، کوئی کہتا ہے جی میری یہ فیلڈ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ان کو کہتے ہیں آپ کے نام کے ساتھ تو یہ القابات لگے ہوئے ہیں، تو جواب آپ نہیں دے سک رہے، کہتے ہیں فلاں سے پوچھیں، اور بڑے بھی کہتے ہیں بڑوں سے پوچھیں گے، اور پھر اس کا کوئی جواب نہیں دیتے. تو میں نے ان کی کوئی ڈیوٹی نہیں لگائی ہوئی ہے، اور میں ان کا کریڈٹ خود نہیں لینا چاہتا. یہ انہی کا کریڈٹ ہے کہ وہ علماء فرقہ دیوبندیہ کے جن کے ساتھ یہ لوگ رہے، خود اب انہی علماء سے جب یہ ریئل ٹائم آ کے فون کے اوپر کوسچن پوچھتے ہیں اور وہ علماء ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں اور وہ جو اخلاق نبوت کی باتیں کرتے تھے اس سے دستبردار ہو چکے ہیں. اسی طرح نا تو اب علماء کا ایک بھیانک چہرہ بھی آپ کے سامنے آ گیا. تو میں ان کو نہیں روکتا، میں اس طریقے کو حرام نہیں کہتا، ناجائز نہیں کہتا، اپنے اس پلیٹ فارم کے ڈیکورم کے مطابق نہیں سمجھتا، لیکن ان کا رائٹ ہے، ان کو میں روکوں گا نہیں. ان کا رائٹ ہے یہ کریں. ہاں میں انہیں اس بات پہ روکوں گا جو کتاب و سنت کے خلاف ہے، کوئی گالی گلوچ نہ کریں، باقی ان کا رائٹ ہے. کل تک تو آپ خود منت مارتے پھرتے تھے کہ جی انجینئر سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، علماء سے نہیں پوچھتے. تو جناب آپ پوچھ رہے ہیں نا، یہ بتائیں نا ان کو، میرے کہنے پہ نہیں، یہ خود پوچھ رہے ہیں، تو آپ ان کو سیٹسفائی کریں. آپ کوئی جواب نہ دے سکیں اور الٹا میرے اوپر بلیم لگائیں، اور پھر ہمارے اسٹوڈنٹس بھی ہمارے بارے میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو روکیں. بھی میں کیوں روکوں؟ میں کسی کو نہیں کہوں گا کہ اس کی دعوت و تبلیغ کی سرگرمیوں کے اوپر یا اس کے انداز کے اوپر کوئی پابندی ہونی چاہیے. یہ اس کا رائٹ ہے، وہ کرے. آپ کا رائٹ یہ ہے کہ آپ بات سنیں،
نہ سنیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے.